یاد رکھیں کہ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، اور جو فیصلہ میرا اللہ پاک کرتا ہے نا، یقین جانیے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہیں آپ؟ اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ ہم چاہے جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں پر کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ اور جب توکل کرتے ہیں نا ہم، تو یہ مت سوچا کریں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے نا وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ اور وسیلہ بنانے والا صرف اللہ ہے، اسی پر چھوڑ کر دیکھیں۔ And you always remember that Allah's decisions are better than your wishes. Sometimes what you want is not what is best for you. Allah is the best of planners. So trust His decision, be patient and say Alhamdulillah. اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جس کا آپ نے مدتوں سے انتظار کیا ہو، جب وہ اس کے عرشوں سے آپ کے لیے آن اترے تو پھر اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کی مرضی کے عین مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ضرور ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے نا، تو اسے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا۔ بس آپ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس صبر کریں اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، آپ کی تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ آزمائشیں تو چل رہی ہوتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے آپ کو شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ کیا ہے اللہ پاک نے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیا کریں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں ہر پل، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ میرا اور آپ کا رب ایک ہی ہے۔ جس چیز کو آپ کے لیے قریب کر دے نا آپ کا اللہ پاک، اس میں حکمت تلاش کیا کریں، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے نا اس پر صبر اختیار کیا کریں۔ اور دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے نا، اور ہمارے لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی گئی ہیں، تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ یقین جانیے کہ آپ کی ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر آپ مانگنا نہ چھوڑنا کبھی، یقین رکھنا، کبھی بھی وسوسوں میں مت پڑنا، اور وسوسوں کو خود پر کبھی حاوی مت ہونے دینا۔ اللہ کے کن ہونے کا انتظار کرنا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کن ضرور فرمائے گا ایک دن۔ زبان کا کہا تو دنیا ضرور سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ کہنے کو زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا اور آپ کو بھی نہیں گرنے دے گا۔ اور آپ دیکھنا کہ ایک دن آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے پچھتائیں گے اور خود سے کہیں گے کہ میں بلا وجہ اس وقت پریشان ہو رہی تھی یا ہو رہا تھا، سب ٹھیک ہی ہو گیا نا۔ اگر یہ وہی وقت ہے تو آپ پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ بس آپ کو تھوڑا سا یقین اور صبر رکھنا ہے، اور اگر نیکی کرنے کے باوجود
آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ آپ جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ کر دیکھیں نا۔ جو آپ سوچتے ہیں اور جو مانگتے ہیں وہی ہو بہو وہی دیا جائے گا۔ تو پھر وہ مت سوچا کریں جو آپ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچا کریں جو آپ کا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اور آپ کا اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو اس بات کا یقین کیوں نہیں رکھتے آپ؟ اور دعاؤں سے فوراً موت سے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر آپ کو اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے یقین کے سامنے آپ کا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے ایک دن، اور اللہ پاک پھر اس پر کن فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ will test you sometimes with difficulties and sometimes with ease to see who will give thanks and who will be ungrateful, who will have patience and who will disappear۔ یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے، بس ہمیں سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا نا، تو پریشان نہ ہوں، بس سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ بے شک پریشان کیوں ہیں پھر آپ؟ ایک صبح اچانک راستہ نکل آئے گا نا، اللہ ایک دن آپ کے لیے مدد ضرور بھیجے گا۔ ایک امید، ایک معجزہ، سب کچھ اچانک سے ہوگا۔ یہ آزمائش ہے بس، ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے نا، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ دعائیں تو مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں نا، وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے دیکھیں ایک بار۔ یقیناً وہ نہ کبھی یقین توڑے گا آپ کا اور نہ کبھی آپ کو ٹوٹنے دے گا۔ آپ بس قبولیت پر یقین رکھیں، یا تو وہ وقت آنے پر آپ کی من پسند چیز سے نواز دے گا یا آپ کا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں ہی آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یقین رکھیں نا اپنے دعاؤں پر۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، اپنے دل کی کیفیت اپنے اللہ کو بتایا کریں نا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں، لوگوں کو مت بتائیں، صرف اپنے اللہ پر یقین کر کے اللہ کے سامنے اظہار کیا کریں نا، وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ آپ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں، اس سے دعا کریں، ضد نہ کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، تو پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا آپ کی رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، جو فیصلے صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک بات ڈال کر ہمیں بہت تسلی دی ہے کہ وہ لوگ آپ کے قابل نہیں تھے جن کو آپ سے دور کیا گیا ہے۔ تب ہم نے یہ جانا اور میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں یہ معلوم کہ کب کہاں کیسے ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ جو میں نے چاہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ ضرور عطا کرے گا، اور سب فیصلے میرے حق میں کرے گا۔ یقین کریں، اللہ سے دعا پورے یقین کے ساتھ مانگا کریں، پورے بھروسے کے ساتھ،
اور دعا مانگ کر اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے کتنے اچھے کتنے پیارے فیصلے کرتا ہے، اور جو فیصلے اللہ آپ کے لیے کرے گا نا، اس سے بہترین فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔